آج ایک تو یہ کہ آج جو ہے وہ آرمی چیف کے حوالے سے آج آفیشلی جی ایچ کیو نے جو ہے وہ 4 نام ان کو بھیج دیے ہیں وزیر اعظم کو، اور 4 نام جو ہیں وہ سب سے پہلا نام زبیر حیات صاحب کا ہے جو چیف آف جنرل سٹاف ہے، اور پھر دوسرا نام اشفاق ندیم صاحب کا ہے جو ملتان کور کے کمانڈر ہے، اور تیسرا نام جاوید اقبال رمدے صاحب کا ہے جو امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں۔ جی امجد صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جیسے ملک کے ہمارے حالات ہیں، ایل او سی پہ ایک ٹینشن نظر آتی ہے، ہمیں کیا اپنا آرمی چیف کا جو نام ہے وہ اناؤنس نہیں کر دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے، یہ میرا خیال ہے زیادتی ہو گئی کہ ابھی تک نام اناؤنس نہیں ہوا، یہ بڑا ضروری تھا۔ اس کی وجہ کوئی ہینڈل ٹیکنگ کا مسئلہ نہیں ہے، جی وہ یہ ہے کہ جیسے بھی پرائم منسٹر نے کل وداعی تقریب کرنی ہے تو اس میں دونوں چیف شامل ہونے چاہیے، باہر جانے والا بھی اور آنے والا بھی۔ اسی طرح جو جی ایچ کیو میں مختلف تقریبات ہونی ہیں ان میں بھی، بالکل، اور پھر ویسے بھی جی ایچ کیو میں ابھی ہینڈل ٹیکنگ کی تقریب 29 تاریخ کو صبح اگر منعقد ہوتی ہے تو جو چیف، اگر آرمی چیف نے کسی باہر کے اسٹیشن سے آنا ہے تو وہ لازماً اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پہلے سے پتا ہو، یہ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ یہیں ہوں گے۔ تو اس وجہ سے یہ پرابلم ہے، حکومت کی سستی کی وجہ سے کافی معاملات کی پلاننگ کے معاملے میں اچھا جنرل صاحب، جو 2 عہدے خالی ہیں، ایک چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ خالی ہے اور دوسرا جو ہے چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ خالی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے پر جو ہے جو جنرل نامزد کیا جائے گا وہ لازمی طور پہ سینئر ہوگا چیف آف آرمی سٹاف سے؟ ہونا چاہیے، اگر یہ اسی طرح کر لیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، گو کہ یہ جونیئر بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آگے رہے ہیں۔ اچھا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ زبیر حیات، آپ سینئر زبیر حیات صاحب کو ادھر لگا دیں اور نمبر 2 جو ہیں ان کو چیف بنا دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اشفاق دونوں آفیسر جو ہیں وہ کمپیٹنٹ قابل آفیسر ہیں، سینئر ہیں، ان کی رپورٹس اور ریپوٹیشن اچھی ہے۔ جنرل صاحب آپ نے تو نام تجویز کر دیے، ایک تو زبیر حیات صاحب چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے، اور نمبر 2 آپ نے اشفاق ندیم کا نام لے دیا۔ جی میں نے تو سینیورٹی کے نقطہ نگاہ سے کہا نا، کیونکہ وہ دونوں ٹاپ پہ ہیں، 2 یہ سینئر ہیں۔ آفیسر چاروں بہت اچھے ہیں، جو 4 رن میں ہیں وہ چاروں آفیسر بالکل کمپیٹنٹ ہیں کہ ان کو لگایا جا سکتا ہے، لیکن جب ویکینسی 1 ہے یا 2 ہوں تو پھر آپ نے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ مقابلتاً فیصلہ کرنا ہوگا نا دیکھ کے۔ اچھا، لیکن تو اس میں پھر سینیورٹی جن کی ہے ان کا پھر حق بنتا ہے۔ اچھا، 2 باتیں، ایک تو یہ کہ جو آپ نے کہا کہ سیدھا میتھمیٹیکل فارمولا جو موسٹ سینئر ہے اس کو جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، اور جو اس کے بعد نمبر 2 ہے اس کو جو ہے وہ آرمی چیف لگا دیا جائے، یہ تو ایک میتھمیٹیکل اور لاجیکل فارمولا ہے۔ لیکن پرائم منسٹر کیونکہ ایک ہیومن ہے، ایک انسان ہے، اس نے اور پھر ایک جو پروسیجر ہے اس میں بھی جو ہے وہ 6 نام ہوتے ہیں اور 4 نام انہوں نے دیے ہیں، تو ان میں انہوں نے پرائم منسٹر نے 1 to 1 جو ہے وہ ملاقاتیں بھی کرنی ہے۔ تو آپ کے خیال میں جو پرائم منسٹر کے پاس ان تمام جنرلز کے بارے میں جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے اس کا کوئی عمل دخل ہوگا ان کی نامزدگی میں؟ بالکل ہوتا ہے، یہ انٹیلیجنس رپورٹس لیتے ہیں آئی بی سے، جو سول انٹیلیجنس ادارہ ہے اس سے لیتے ہیں، اور وہ دائیں بائیں سونگتے پھرتے ہیں، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف جو چاہ رہے ہیں، جن کا بھی اس ادارے سے واسطہ نہیں رہے گا، انہوں نے ان حضرات کو، ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کو بڑا قریب سے دیکھا ہوتا ہے، اور اگر مشاورت کرنی ہو تو ان سے مشاورت کرنا میں سمجھتا ہوں زیادہ مفید ہے، ادارے کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز میرٹ ہے، جو انسان کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ میرٹ میں سب سے پہلے سینیورٹی آتی ہے، پھر وہ آتا ہے کہ اس انڈیویجول نے کن کن اپوائنٹمنٹس میں کام کیا ہے، کیونکہ وہ اگر اہم اپوائنٹمنٹ سے رہا ہے تو اس کو آسانی ہوگی آرمی چلانے میں، اور پھر وہاں رہا ہے جن اپوائنٹمنٹس میں وہاں اس کی پرفارمنس کیسی تھی، اور پھر کیریکٹر سائیڈ ہے۔ اچھا جنرل صاحب، جن کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، فائلیں جو اگر آپ کھولیں بڑی ڈیٹیل میں ہوتی ہیں، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو چھپی ہو۔ اچھا جنرل صاحب، ایک تو جو عمران خان صاحب کا دھرنا تھا اس کے دوران بھی جو ہے وہ مختلف کور کمانڈرز کے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ مختلف پوائنٹ آف ویو رہا ہوگا، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ایک طرح سے نہیں سوچتے، الگ الگ سوچتے ہیں۔ تو ایک تو وہ دھرنے کے دوران جو لوگوں کی سوچ تھی اور اس پہ جو آئی بی نے رپورٹ کیا، کیا اس کا بھی دخل ہوگا؟ وہ حماقت ہوگی اگر دخل ہوگا۔ ادارہ بہت کچھ چیزیں بات کرتا ہے، ڈسکس کرتا ہے، بعض کی رپورٹنگ باہر درست ہوتی ہے، بعض کی رپورٹنگ درست نہیں ہوتی، اور اس میں بھی مفادات لوگوں کے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ریٹائر بھی ہو گئے جو اس زمانے میں وہاں پہ تھے، موجود تھے،
اور اگر کوئی باقی بھی ہے تو وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی سوچ جو ہے وہ کچھ سول نظام کے خلاف ہے. یہ کرائسس تھی ایک ان کو ہینڈل کرنے کے لیے مختلف خیالات تھے لوگوں کے. اچھا جنرل صاحب، جس طرح سے یہ چیف آف جنرل اسٹاف کا عہدہ ہے یا اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن کی جو عہدہ ہے، اور زبیر حیات تو دونوں پہ رہے ہیں، اسٹریٹجک پلاننگ میں بھی وہ کام کر چکے ہیں اور چیف آف جنرل اسٹاف اس میں خود بھی ہیں، اور اشفاق ندیم بھی شاید اس طرح کے عہدے پہ رہے. تو یہ جو کچھ عہدے ایسے ہیں جو پرائم منسٹر کے ساتھ جن کا ڈائریکٹ لین دین، بات چیت اور ایکسچینج آف ویو ہوتا ہے. جو اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن ہے اس کا تو ہوتا ہے، وہ بھی آج کل کے پرائم منسٹر کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس وقت کی قلت ہوتی ہے، اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کچھ ہوتا ہے. اور سی جی ایس جو ہے چیف آف دی جنرل اسٹاف، اس کے ساتھ خاص نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے نیچے کام کرتا ہے ڈائریکٹلی، اور چیف آف آرمی اسٹاف کی انفیکٹ اس کی مدد کرتا ہے آرمی کو چلانے میں. تو چیف آف جنرل اسٹاف جو ہے یہ فوج کا سب سے بڑا کلیدی ایک عہدہ ہے، اور جو حضرات اس عہدے پہ فائز رہتے ہیں ان کے بارے میں عموماً سمجھا جاتا ہے کہ وہ زیادہ مناسب. شعیب صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا، سوری ٹو کٹ یو ہیئر. جی کچھ اس طرح کی افواہیں بھی آ رہی ہیں، کچھ جو چینلز ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے، کچھ ادھر بھی چینجنگز آ رہی ہیں، ایسی کوئی بات ہے آنے والے دنوں میں آپ کے اگر علم میں آئی ہو؟ ہوگی ضرور، وہ بھی بات ہوگی. اس کی میرا خیال ہے وجہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جنرل رضوان اختر بہت اچھے آفیسر ہیں، انہوں نے بڑا آئی ایس آئی کا بڑا کام کیا، بہت اچھا کام کیا ہے، ہمیں سراہنا چاہیے. لیکن ان کے اپنے کیریئر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جا کے کور بھی کمانڈ کریں، کیونکہ اگر آئندہ کبھی ان کی کنسیڈریشن ہوتی ہے کسی اپوائنٹمنٹ کے لیے یا پروموشن کے، تو اس کے لیے ان کو کل پرکھا جائے گا تب اگر انہوں نے کور کمانڈ کی ہوگی. اس پہ بھی مزید بات کریں گے. امجد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، لیکن فی الحال وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. ناظرین جب بریک سے واپس آئیں